تو اسی طرح اذان دینا، تو اس کو بدعت تو کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ کون سی حسنہ ہے یا صحیح ہے۔ یقیناً اچھی بدعت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تدفین کے بعد میت کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جب منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اس وقت میت کو سوالات کے جوابات میں دشواری پیدا کرنے کے لیے شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان اس کی قبر میں آتا ہے اور اس کو جوابات دینے میں تنگ کرتا ہے اور بہکاتا ہے، جبکہ اذان دینے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو فرشتے جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ تو قبر پر جب اذان دیں گے تو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں جو شیطان رخنہ ڈال رہا ہے، تو اذان کی برکت سے وہ وہاں سے بھاگے گا۔ تو صحیح حدیث مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا سعد بن معاذ کی تدفین کی گئی تو ان کی قبر کو درست کر دیا گیا۔ صحابی رسول ہیں سعد بن معاذ، جب ان کی تدفین کی گئی، ان کی قبر کو درست کر دیا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک تسبیح فرماتے رہے، وہیں کھڑے ہو کر، ان کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر دیر تک تسبیح کرتے رہے، اور صحابہ اکرام بھی حضور کی اتباع میں تسبیح کرتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبیر کہی، یعنی کہ اللہ اکبر، تو صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع میں تکبیر کہی۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے تسبیح پھر تکبیر فرمائی آپ نے، یعنی کہ آپ نے یہ عمل کیا، اس کی وجہ؟ تو سرکار علی وقار نے فرمایا، اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے وہ تکلیف اس سے دور فرما کر قبر کشادہ فرما دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ذکر الہی، اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی عذاب کو دور کرتا ہے۔ امام بیکہی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہر شے، ان لکل شیء سکالۃ، یعنی ہر شے، بے شک ہر شے کے لیے ایک چمک ہے، وَإِنَّ سِکالَةَ الْقُلُوبِ ذِکْرُ اللَّہِ، اور دل کی چمک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دل کی چمک وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ، وہ کون سی شے ہے جو عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو اور ذکر اللہ سے بڑھ کر ہو، یعنی کہ ذکر اللہ سب سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے، اور اذان میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح علماء کرام کی بھی مختلف آراء اس میں ہیں، کئی یہاں پہ لے لیتے ہیں در مختار کی امام علامہ ابن عابدین شامی کی، بس ایک جزی لے کے ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ اذان دینا سنت ہے، جیسے نو مولود، یعنی کہ صرف اذان نماز کے لیے دینا سنت نہیں ہے، نماز کے علاوہ اور بھی مواقع پہ اذان دینا سنت ہے۔ پھر آگے وہ مواقع لکھ رہے ہیں، جیسے نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا، غمزدہ کے، مرگی والے کے، غصے والے کے کان میں، جس آدمی یا جانور کی عادت خراب ہو اس کے سامنے جنگ کے وقت آگ لگ جائے تب اذان دینا، اور کہا گیا کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی اذان کہی جائے، اور اس کی پیدائش پر قیاس کرتے ہوئے۔ تو یہ تو علامہ ابن عابدین شامی لکھ رہے ہیں، جن کے کتابوں کا حوالہ اپنے فتاوی جات میں دیوبندی بھی دیا کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن عابدین شامی نے خود اس کو فتاوی شامی میں لکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اذان، قبر پر اذان دینا ایک جائز اور مستحسن عمل ہے، اور اس کا فائدہ یقیناً مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اذان، قبر پر اذان نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم کو اس کو لازم، فرض یا واجب تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھئی لازمی قبر پر اذان دو، جو نہیں دے رہا ٹھیک ہے نہ دے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو کم از کم اس کو تو نہ روکے۔ تو دونوں طرف اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ نہیں اذان دیں اذان دیں، تو اگر کوئی نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے نہ دے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو پھر اس کو روکے بھی نہیں۔ کہ اذان، قبر پر اذان دینا، اس میں مردے کا فائدہ ہے کہ شیطان دور بھاگے گا اور اس کو نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی،